بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے کس سے رجوع کرتے ہیں؟ پیسے کی کمی ہو جائے، ہم رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں۔ نوکری کا مسئلہ ہو، دوست کے پاس سفارش ڈھونڈتے ہیں۔ دل ٹوٹ جائے، کسی دوست کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا؟ اور جب اللہ سے مانگا تو کیا یقین تھا کہ وہ ہمیں دے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر آیت نمبر 7۔ یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان کا نہیں، کوئی سیاستدان یا بادشاہ کا نہیں، بلکہ اس خالق کائنات کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی دعا کرنا دراصل اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں فقیر ہوں، تو غنی ہے، میں محتاج ہوں، تو سب کا مالک ہے۔ یہ لمحہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اس سے مانگتا ہے۔ سوچئے، ایک چھوٹا بچہ ماں سے کچھ مانگتا ہے، کبھی رو کر، کبھی ضد کر کے، کبھی محبت سے۔ ماں کبھی انکار کرتی ہے؟ نہیں۔ اگر کبھی ماں روکتی ہے تو بہتر وقت کے لیے۔ اب سوچیں، ماں کی محبت اور اللہ کی رحمت میں کتنا فرق ہے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے ہمیں یاد دلایا ہے۔ ترجمہ، اور تمہارا رب قریب ہے، جب کوئی اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اور اللہ تمہاری دعاؤں کو جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ دعا کوئی رسمی کلمات نہیں، بلکہ دل کا حال ہے۔ ایک آدمی تھا جو ہر روز روزی کے لیے فکر کرتا، لوگوں سے مانگتا، رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹاتا، مگر جب بھی مایوس ہوتا تو مسجد میں جا کر اللہ سے دعا کرتا۔ کچھ وقت بعد اللہ نے اس کے لیے ایسے دروازے کھولے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ یہ ہے دعا کی طاقت۔ جب انسان سب سے ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اور تب اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دعا کرنا کمزوری نہیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ دعا مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو مانگتا ہے پاتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ عظیم ہستیاں جنہیں اللہ نے نبی بنایا، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن وہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، اس کی اصل طاقت صرف دعا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، بال سفید، جسم کمزور اور بیوی بانجھ، مگر پھر بھی دل میں خواہش تھی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ قرآن میں آتا ہے، ترجمہ، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 99۔ اللہ نے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناممکن لگنے والا معاملہ بھی دعا سے ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کا اندھیرا۔ وہاں کوئی راستہ نہیں تھا اور کوئی سہارا نہیں، بس ایک دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ اللہ نے نجات دی، ساحل پر پھینکا اور پھر دوبارہ نبی بنایا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جب سب دروازے بند ہوں تب بھی دعا ایک نیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کا حکم دیا تو ان کے دل میں خوف تھا، وہ دعا کرتے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰہٰ آیت 25 سے 28۔ اللہ نے انہیں حوصلہ دیا اور ہارون علیہ السلام کو ساتھی بنایا۔ جب ذمہ داری بڑی ہو تو دعا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔
اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ ہے طائف کا واقعہ۔ پتھر مارے گئے، لہو لہان ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے بعد میں فتح مکہ عطا کی۔ دعا صرف مشکلات دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے بھی ہے۔ سوچئے یہ سب انبیاء تھے، اللہ کے خاص بندے۔ اگر وہ اللہ کے در پر جھکتے تھے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیا ہمیں اللہ سے مانگنے میں شرم آنی چاہیے یا یہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہونا چاہیے؟ قرآن کی کہانیاں قصے یہ بتاتے ہیں کہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی چیخ ہے، پکار ہے۔ اللہ کبھی کسی کی سچی دعا رد نہیں کرتا۔ آج ہم بھی انہی دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو مشکلات آسان ہو جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دعائیں کیوں مانگتے ہیں لیکن اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ قبول نہیں ہوئیں؟ دراصل دعا کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں۔ اگر ہم وہ آداب سمجھ جائیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ بہت غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ یقین، کنوکشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھو کہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اگر دل میں شک ہو تو دعا کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا اہم اصول ہے صبر، پیشنس۔ کبھی اللہ نے دعا فوراً قبول کرتا ہے، کبھی مؤخر کرتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے کچھ اور عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، میری دعا کی قبولیت کی فکر میں نہیں کرتا، بس دعا کی توفیق مل جائے میرے لیے یہی کافی ہے۔ تیسرا اہم اصول ہے حلال رزق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، لباس حرام کا، تو ایسی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے دعا کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی پاکیزہ ہونے چاہیے۔ چوتھا اہم اصول ہے شکر اور حمد۔ دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں دعا مانگیں۔ یہ ترتیب دعا کو آسمان تک پہنچاتی ہے۔ پانچواں اور آخری اہم اصول ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اسے بھی ویسا ہی عطا فرما۔ تو سوچئے اگر ہم اللہ سے مانگتے وقت یہ سنہرے اصول اپنا لیں تو کیا اللہ خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم نے یہ جانا کہ اللہ سے مانگنے کا کیا مقام ہے، لیکن یاد رکھیے دعا صرف ایک عمل نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ کبھی آپ نے بچے کو دیکھا کہ وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے اور ماں آخرکار دے دیتی ہے۔ تو سوچیں وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے خالی لوٹا سکتا ہے؟ دعا مانگتے وقت اللہ کو اپنے قریب محسوس کیجئے، اپنی تنہائیوں میں اس سے بات کیجئے، اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے رکھ دیجئے، اپنی ضرورتوں کا اعتراف کیجئے۔ یاد رکھیں دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یا تو اللہ وہ چیز فوراً دے دیتا ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ آخر میں بس یہ سوچیں کہ اگر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو پھر کس کے سامنے پھیلائیں گے؟ دنیا والے تھک جاتے ہیں، رشتہ دار ہاتھ جھٹک دیتے ہیں، لیکن اللہ وہ کبھی نہیں تھکتا۔ تو پیارے دوستو، آج کا پیغام یہ ہے، اللہ سے مانگو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ زندگی بدل جائے گی، دل کو سکون ملے گا اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں گے۔ آئیے مل کر ایک دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے، مانگنے والا بنا دے اور قبولیت کا مزہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے دل کی ٹوٹ پھوٹ اس ایک ویڈیو سے جڑ جائے۔ کمنٹ میں ایک لفظ ضرور لکھیں، آمین، تاکہ یہ دعا سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مزید ایمان افروز موضوعات پر ویڈیوز بنائیں تو نیچے کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔